صحابہ حرم کی بادہ کشی ہے خاص یہاں کی مہمانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ بہت ہی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ قربانی کے دنوں کے اندر لوگ بال ناخن وغیرہ کاٹنے سے احتراز کرتے ہیں، کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں بال اور ناخن نہ کاٹے جائیں۔ یہ بہت ہی بڑی غلط فہمی ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جن کو قربانی کے مسائل کا کچھ علم ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ قربانی کے دنوں کے اندر بال اور ناخن نہ کاٹے جائے، یہ عمل مستحب ہے، نہ ہی سنت ہے، نہ ہی واجب ہے اور نہ ہی فرض ہے، بلکہ یہ عمل مستحب ہے کہ قربانی کے دنوں کے اندر، یعنی جب پہلی ذی الحجہ کا چاند نظر آئے اس کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک کے بالوں کو نہ کاٹا جائے اور ناخنوں کو نہ کاٹا جائے۔ یہ عمل استحباب پر دلالت کرتا ہے، یہ عمل مستحب ہے، صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور جو قربانی کرنا چاہتے ہیں، یعنی جن لوگوں نے ارادہ کر لیا ہے ہمیں قربانی کرنا ہے تو انہی لوگوں کے لیے مستحب ہے، اور ان کے علاوہ باقی جو حضرات ہیں ان کے لیے عمل مستحب نہیں ہے کہ وہ بھی بال اور ناخن نہ کاٹے، بلکہ یہ عمل مستحب صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو قربانی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ جب ذو الحجہ کا چاند نظر آ جائے اور قربانی دینے کا ارادہ ہو تو بال اور ناخن نہ کاٹے جائے جب تک کہ قربانی نہ دے دے۔ اور اس حدیث کی روشنی میں فقہاء نے اس عمل کو مستحب قرار دیا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی پہلے بتایا کہ یہ عمل مستحب ہے، اور یہ بھی بتایا کہ انہی لوگوں کے لیے مستحب ہے جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ قربانی کرنے والا اپنے جان کے بدلے میں، اپنے جان کے فدیے میں قربانی کر رہا ہے، اور قربانی کرنے والے کے جانور کا ہر جز قربانی کرنے والے کے جسم کے ہر جز کا بدلہ ہے، کہ جسم کا کوئی جز نزول رحمت کے وقت غائب ہو کر محروم نہ ہو۔ اس لیے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مذکورہ باتوں کا حکم دیا ہے۔ لیکن اگر کسی کی 40 دن سے زائد مدت ہو جائے، بال اور ناخن کاٹنے کی مدت بڑھ جائے، تو اسے چاہیے کہ کراہت سے بچنے کے لیے بالوں کی صفائی کرے اور ناخن تراشے کرے۔